فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سیدہ طاہرہ عباس جعفری کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے پروردگار کے توفیق اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لطف و کرم سے سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب کی سماعتوں کی نظر سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول ہم کر چکے ہیں، اور آج سے ابتدا کرتے ہیں حصہ دوم کا۔ تالیف ہے علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی، اور ناشر ہیں امامیہ پبلیکیشنز پاکستان۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب سیرت امیر المومنین حصہ دوم، مصنف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، طبع ہوئی ہے معراج الدین پرنٹر، مچھلی منڈی، لاہور۔ کمپوزر ہے بی اسٹار کمپوزر، ناشر امامیہ پبلیکیشنز، اور جنوری 2010 میں اس کو پبلش کیا گیا۔ ملنے کا پتہ ہے الاثر اسلامک بک سینٹر، 35 حیدر روڈ، اسلام پورہ، لاہور، پاکستان۔ فہرست صفحہ نمبر 5، امیر المومنین کا علمی مقام۔ صفحہ نمبر 10، علم الہیات۔ صفحہ نمبر 12، خدا شناسی کے درجات۔ صفحہ نمبر 16، اسباب وجود باری۔ صفحہ نمبر 22، نظریہ مادین اور اس کا رد۔ صفحہ نمبر 28، عقل و ادراک کی نارسائی۔ صفحہ نمبر 29 پہ ہے خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ صفحہ نمبر 30، الفاظ صفات باری کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ صفحہ نمبر 31 پہ صفات ثبوتیہ و سلبیہ۔ صفحہ نمبر 31، علم باری تعالیٰ۔ صفحہ نمبر 33، قدرت باری۔ صفحہ نمبر 35، کلام باری۔ صفحہ نمبر 36، نفی روایت۔ صفحہ نمبر 37، عدم مشابہت۔ صفحہ نمبر 39، خدا پابند مکان و زمان نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 39 پہ ہی خدا مجموعہ اجزا نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 40، اللہ حرکت و سکون سے بری ہے۔ صفحہ نمبر 41، ہستی باری کا اقرار عمل کا متغاضی ہے۔ صفحہ نمبر 42، مسئلہ قضاء و قدر۔ صفحہ نمبر 49، اصول خمسہ۔ صفحہ نمبر 50، توحید۔ صفحہ نمبر 54، عدل۔ صفحہ نمبر 56، نبوت۔ صفحہ نمبر 60، امامت۔ صفحہ نمبر 70، معاد۔ صفحہ نمبر 73، علی اور قرآن۔ صفحہ نمبر 79، جمع قرآن۔ صفحہ نمبر 82، قراءت قرآن۔ صفحہ نمبر 83، نقات و آراب بے قرآن۔ صفحہ نمبر 84، کتابت اور املاء قرآن۔ صفحہ نمبر 89، تفسیر قرآن۔
صفحہ نمبر 91 تفسیر سورہ فاتحہ، صفحہ نمبر 101 تنوین قرآن، صفحہ نمبر 102 علم تجوید، صفحہ نمبر 104 آداب تلاوت، صفحہ نمبر 105 قرآنی استخراج اور استنباط، صفحہ نمبر 108 خواص سورہ اور آیات، صفحہ نمبر 110 تدوین حدیث، صفحہ نمبر 114 تنویع حدیث، صفحہ نمبر 117 کلیات فقی، صفحہ نمبر 122 باب طہارت، صفحہ نمبر 129 باب صلاۃ، صفحہ نمبر 137 باب صوم یعنی روزے سے صوم، صفحہ نمبر 139 باب حج، صفحہ نمبر 145 باب زکوٰۃ، صفحہ نمبر 147 باب خمس، صفحہ نمبر 149 باب جہاد، صفحہ نمبر 154 امر بالمعروف نہی عن المنکر، صفحہ نمبر 155 ولایت و برات، صفحہ نمبر 158 باب تجارت، صفحہ نمبر 162 باب الودیعہ، صفحہ نمبر 164 باب الوصیہ یا وصیت، صفحہ نمبر 167 باب میراث، صفحہ نمبر 179 باب یمین، صفحہ نمبر 181 باب نظر اور عہد، باب صفحہ نمبر 183 باب سعد یہ دال، صفحہ نمبر 186 باب التمات والاشربہ، صفحہ نمبر 191 باب نکاح، صفحہ نمبر 197 باب طلاق، صفحہ نمبر 201 باب عدہ یعنی عدت کے، صفحہ نمبر 205 باب قضاء، صفحہ نمبر 209 باب شہادہ، صفحہ نمبر 212 باب حدود، صفحہ نمبر 213 حد زنا، صفحہ نمبر 220 حد قذف، صفحہ نمبر 223 حد شراب نوشی، صفحہ نمبر 226 حد سرقہ، صفحہ نمبر 233 باب قصاص، صفحہ نمبر 241 باب الدائیہ، صفحہ نمبر 254 مسائل مشترکہ، صفحہ نمبر 256 متفرق سوالات اور ان کے جوابات، صفحہ نمبر 263 خطابی و اقناعی جوابات، صفحہ نمبر 264 حاضر جوابی، صفحہ نمبر 266 اخبار غیبیہ، صفحہ نمبر 299 بددعا کے فوری اثرات، صفحہ نمبر 301 علم کلام، صفحہ نمبر 303 علم مناظرہ و احتجاج، صفحہ نمبر 307 علم الآداب، صفحہ نمبر 308 علم صرف و نحو، صفحہ نمبر 316 ضرب المثال، صفحہ نمبر 320 علم عروض عین رے واو ضاد، صفحہ نمبر 324 فن شعر، صفحہ نمبر 332 فن نثر، صفحہ نمبر 335 علم قراءۃ الکتابہ، صفحہ نمبر 337 علم معنی، صفحہ نمبر 341 علم بیان، صفحہ نمبر 352 علم بدیع، صفحہ نمبر 352 طباق، صفحہ نمبر 370 فن خطابت، صفحہ نمبر 374 حضرت کے خطبات میں سے چند مشہور خطبوں کے نام، صفحہ نمبر 374 تصنیف و تالیف، صفحہ نمبر 377 علم الطب، صفحہ نمبر 377 تشریح اعضاء، صفحہ نمبر 379 تشخیص امراض، صفحہ نمبر 381 دستور معالجات، صفحہ نمبر 383 تدبیر حفظان صحت، صفحہ نمبر 387 خواص مفردات،
صفحہ نمبر 388 اندیکھی مخلوق، صفحہ نمبر 390 علم نفسیات، صفحہ نمبر 393 علم الحساب، صفحہ نمبر 398 علم حیت، صفحہ نمبر 399 حرکت زمین، صفحہ نمبر 402 زمین کی شکل اور حیت، صفحہ نمبر 403 سیاہ کارے یعنی سیاروں کی، صفحہ نمبر 404 آسمان یا کرۂ بخاری، صفحہ نمبر 406 حرکات اجرام فلکیہ، صفحہ نمبر 407 سورج سرچشمہ حرارت ہے، صفحہ نمبر 408 سورج اور چاند کا محیط، صفحہ نمبر 409 ستاروں میں آبادی۔ فہرست کا اختتام ہوا، اب ہے عرض ناشر۔ عرصہ دراز سے ہماری یہ خواہش تھی کہ سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دوسرا حصہ قارئین کی نظر کریں، جس سے نہ صرف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی روح کو یک گونا سکون حاصل ہو، بلکہ ان کی محنت شاقہ سے اردو کے قلب میں ڈلنے والا عظیم شاہکار کلام امام الکلام کا مصداق، ادب کا خزینہ، علم و حکمت کا گنجینہ، فصاحت و بلاغت کا بحر بے کراں، منبع رشد و ہدایت، ظلمتوں کی گھٹا ٹوپ اندھیری راتوں میں مشعل راہ، علوم و معارف کا گراں باہ سرمایہ، حکمت اور ہدایت اخلاق کا سرچشمہ، عامت الناس کی علمی اور ادبی تشنگی کو دور کرنے کا باعث ہو، مگر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے، مگر اب تائید پروردگار متعال سے اس قابل ہوئے ہیں کہ اس علمی اور ادبی شاہکار کو زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ کر کے آپ تک پہنچا سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ علی اللہ مقامہ کا یہ صدقہ جاریہ ان کی بلندی درجات کا باعث ہو اور رب ذوالجلال انہیں جوار اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سرکار علامہ مفتی صاحب سیرت الامیر المومنین علیہ السلام حصہ اول کے افتتاحیہ میں اس کتاب کو ضبط تحریر میں لانے کے مقصد کے سلسلے میں رقم طراز ہیں۔ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک طرف علم کی سرپرستی سے نوع انسان کے کارواں کو آگے بڑھایا، دوسری طرف عمل کے وہ روشن نمونے پیش کیے جو ہر منزل میں چراغ راہ کا کام دیتے ہیں اور زندگی کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی اور اس کے روشن آثار کی پیروی کی جائے تاکہ آپ کے افکار اور نظریات سے روشنی حاصل کی جائے اور آپ کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی راہیں متعین کی جائیں اور مادہ پرست ذہنیت کی شکست، اخلاقی اور روحانی قدروں کے ارتقاء اور اسلامی تصورات کے احیاء کے لیے اس مصلح اعظم کی تابناک زندگی کے نقوش کو مشعل راہ بنایا جائے اور ان کے اصول زندگی کی غیر متزلزل بنیادوں پر معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کی جائے تاکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی دینی تقاضوں سے ہم آہنگ اور اخلاقی رفتوں سے ہمکنار ہو سکے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ کی سیرت و زندگی کے یہ تحریری نقوش پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں نہ رنگ آمیزی سے کام لیا گیا ہے، نہ مبالغہ آفرینی سے، نہ ان میں ناروا اصیبت کار فرما ہے اور نہ بیجا جنبہ داری، بلکہ حقائق اور واقعات اور تاریخی مسلمات کی روشنی میں انہیں اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی اور سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی پڑ سکے۔ تاریخی واقعات کو تاریخ ہی کی زبان میں دہرایا گیا ہے اور انہیں غلط رنگ دینے یا مسخ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اور اختلافی مسائل کو صرف تجزیہ تاریخ اور نقد روایت تک محدود رکھا گیا ہے اور حتی الامکان باہم آویزیوں سے ذبح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ادارہ ان تمام معاونین کا کہ جن کی شب و روز کی محنت، لگن اور جستجو نے اس کار کٹھن کو آسان بنایا ہے، تہہ دل سے ممنون احسان ہے۔
خصوصی طور پر جناب سید سجاد حسین نقوی صاحب کا کہ جنہوں نے پروف ریڈنگ جیسے مشکل مرحلے میں نہ صرف ہماری رہنمائی فرمائی بلکہ کمال دلچسپی لیتے ہوئے زیر نظر کتاب کے تمام پروف بذات خود پڑھے۔ ادارہ ان کی صحت اور جملہ توفیقات میں اضافے کے لیے دست بدعا ہے۔ ہم ان تمام احباب کے بھی مشکور و ممنون ہیں جو وقتاً فوقتاً کتب کے معیار کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اپنی پیش قیمت آرا سے نوازتے رہتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی مثبت تنقید کو کھلے دل اور دماغ کے ساتھ قبول کرنے کے لیے ہم وقت تیار اور منتظر رہتے ہیں۔ امید ہے کہ قائرین اپنے اس جذبے کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ دست تعاون بڑھاتے رہیں گے۔ ادارے کی جانب سے یہ تحریر تھی۔ صفحہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفیٰ وصلاۃ علی محمد المصطفیٰ وعلی اصفیاء۔ انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل انسان کی جسمانی ساخت، ذہنی شعور، فکری ارتقاء اور اخلاقی اور روحانی اقدار سے وابستہ ہے۔ انہی جسمانی اور نفسی صفات کے آئینے میں اس کی شخصیت کے خد و خال کو دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک جسمانی صفات کا تعلق ہے انہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر نفسی اور روحی صفات مشاہدے کے حدود سے باہر ہیں، انہیں صرف آثار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگرچہ تمام انسان جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر ان میں بعض افراد اپنی غیر معمولی قوتوں اور فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے اتنے عرفہ مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ ان کی صفات اور خصوصیات عام انسانوں کے تصور کی گرفت میں نہیں آتی، اس لیے کہ انسان اسی صفت کا صحیح تعین کر سکتا ہے جو خود اس کے اندر پائی جاتی ہو، مگر اس سے ملتی جلتی ہوئی صفات سے متصف نہیں ہوگا۔ تو جس طرح کیف و سرور اور درد و عالم ایسی کیفیات کو ان سے دوچار ہوئے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اسی طرح صفات نفسیہ کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکے گا اور نہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکے گا، مگر انسان کتنا بھی روشن فکر اور یگانہ روزگار کیوں نہ ہو، وہ تمام صفات و کلمات اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا کہ ہر صفت کو سمجھ سکے اور ہر کمال کو پرکھ سکے، بلکہ ایک کمال میں انتہائی بلندی پر ہوگا تو دوسرے کمالات کے اعتبار سے پستی میں نظر آئے گا، یا پہلے کمال کے مقابلے میں نمایاں مقام حاصل نہ کر سکے گا، کیونکہ انسان اپنی قوت اور توانائی کو ایک آدھ درجے ہی پر مرکوز کر کے عملی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے اور ارتقائی مدارج طے کر سکتا ہے، اور اگر قوت اور استعداد کو مختلف کمالات کے حصول میں صرف کرے گا تو قوت اور توانائی بڑھ جائے گی اور نتیجتاً ہر جانب ناقص اور ناتمام رہے گا اور کسی صفت کو بھی پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا سکے گا۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے منفرد اور یگانہ ہے کہ ان میں وہ تمام فضائل و کمالات جو نہ کسی میں یکجا ہوئے اور نہ ہوں گے پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے اندر جمع تھے۔ یہ اوصاف اپنے تنوع اور تباین کے اعتبار سے انسانی فہم سے بالاتر ہیں، اس لیے کہ نہ وہ اجتماعی صورت میں کہیں نظر آتے ہیں اور نہ متضاد صفتوں کے نشوونما پانے میں ان میں ربط اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں ہوتی ہے کہ کوئی نمونہ و مثال سامنے رکھ کر ان کے نفسی صفات اور معنوی خصوصیات کو سمجھا جا سکے۔ البتہ مظاہر اور آثار سے ان صفات کی ہلکی سی جھلک دیکھی جا سکتی ہے، چنانچہ آپ کے متنوع پر رنگ اور گوناگوں کمالات سے آراستہ شخصیت پر جتنی مرتبہ نظر کی جائے، کمال اور فضائل کے مختلف گوشے نظروں کے سامنے ابھرتے اور عمل و کردار کے جوہر نکھرتے چلے آتے ہیں۔ گو دیکھنے میں آپ ایک شخصیت تھے، مگر مختلف صفات اور کمالات کے اعتبار سے متعدد شخصیتوں کا مجموعہ تھے، اور اس ایک ذات میں تمام محاسن اور فضائل اپنی پوری دل آویزیوں کے ساتھ سمٹ کر جمع ہو گئے تھے، اور یہی وہ ترہ امتیاز ہے جس نے آپ کی بو، قلموں
آپ کی بقلمو شخصیت کو رفت انسانی کا شاہکار اور کمالات و محاسن کے پھولوں کا گلدستہ صد رنگ اور چمن صد بہار بنا دیا ہے۔ آپ رونق و بزم، آب و گل بھی تھے اور جلوہ فراز سے عالم انوار بھی، علم و عرفان کا زریں صحیفہ بھی تھے اور حسن و کردار کا ورق زرنگار بھی، مسند قضا پر مشکل گتھیوں کے گرہ کشا بھی تھے اور محراب عبادت میں عابد شب زندہ دار بھی، ثقافت میں فرد فرید بھی تھے اور شجاعت اور یکتائے روزگار بھی، انشاء اور تففن میں کلام کے سرچشمہ بھی تھے اور خطابت و بیان کے قلزم ذخار بھی، ادبیات و فنون عربیہ کے گنج شائگاں بھی تھے اور علم کلام اور فلسفہ الہیات کے خزینہ دار بھی، قرآن کے جامع اور پہلے مفسر بھی تھے اور دنیا اسلام کے اولین مصنف اور قلمکار بھی تھے، امن اور آشتی کے پیمبر بھی تھے اور دشمنان دین سے برسر پیکار بھی، زینت افزائے عرش خلافت بھی تھے اور عقلی میں ولایت کے تاجدار بھی، مشکل کشائے عالم بھی تھے اور نیرنگی زمانہ سے دوچار بھی، آلام حیات پر خندہ زن بھی تھے اور رات کے اتھا سناٹوں میں اشکبار بھی، برق شعلہ ساماں بھی تھے اور ساون کی ہلکی پھوار بھی، چلچلاتی دھوپ بھی تھے اور شجر سایہ دار بھی، ہوائے تند کا تھپیڑا بھی تھے اور نسیم سبک رفتار بھی، جلالی قدرت کا آئینہ بھی تھے اور جمالی فطرت کا سنگھار بھی، اشد علی الکفار کی عملی تصویر بھی تھے اور رحمہ بہنہ کا مثالی کردار بھی، غرض جس صفت کمال پر نظر کی جائے وہ اس جامع ازداد ذات میں موجود ملے گی۔ ان متضاد صفات کے اجتماع اور ان کے ناقابل فہم امتزاج نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، اور جوں جوں آپ کی کتاب پہ زندگی کے نقوش پر نظر کی جاتی ہے حیرت اور استعجاب میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں انسانوں نے فضائل و کمالات کی کڑی منزلیں طے کی اور ہر جاؤ کمال پر اپنے نشانات قدم چھوڑے، مگر جامعیت اور ہمگیری کے اعتبار سے آپ کی شخصیت اتنی بلند و بالا ہے کہ قدآور شخصیتیں بھی ان کے سامنے پست نظر آتی ہیں، اور ان کی عظمت کے نقوش اتنے روشن ہیں کہ زمان و مکان کے طویل فاصلوں کے باوجود ان کی تابندگی سے آنکھوں میں خیرگی آ جاتی ہے، اگرچہ عمومی فرمانرواؤں اور ان کے ہوا خواہوں نے تمام وسائل بروئے کار لا کر ان نقوش کو دھندلاہٹوں کی دبیس تہوں میں چھپانے کی کوشش کی، مگر اس آفتاب عظمت و جلال کی جگمگاہٹوں پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آپ ان کی باطل کوششوں کے باوجود کعبہ ارادات اور قبلہ عقیدت بن کر رہے، اور دنیا نے بلا امتیاز عقیدہ و مذہب انہیں اپنی عقیدتوں میں مرتکز اور ضمیر کی گہرائیوں میں جاگزی پایا۔ چنانچہ آپ کی بلندی فکر اور عمل نے غیر مسلم افراد کے ذہنوں کو بھی متاثر کیا، اور انہوں نے آپ کی علمی اور ادبی رفت اور دینی اور سیاسی بصیرت پر بلند پایہ مقالے اور مبسوط کتابیں لکھ کر خراج تحسین ادا کیا، جس میں میخائیل نعیمہ، جورج جرادق، پولس سلامہ، عبدالمسیح انصاف کی استاد فواد فضم البستانی اور روکس ابن زائد عزیزی کے نام سر فہرست ہیں، اور مسلمانوں نے بھی خواہ وہ کسی فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہوں کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے عقیدت اور نیاز بندی کا اظہار ضروری سمجھا، اہل تشیع ہو یا شیعہ علی کہلاتے، اور انہیں جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ منصور سمجھتے ہی ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک بھی وہ صحابہ کبائر، عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ صوفیہ اور اہل طریقت کے پیشوا شبلی بغدادی، معروف کرخی، سرس سقاطی اور ابی یزید بسطامی وغیرہ سلسلہ تصوف کی کڑیاں ان سے ملاتے، اور قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ،
شازیہ اور ادیبیہ وغیرہ انہی کے سرچشمہ ولایت سے اپنی تشنگی بجھاتے ہیں۔ قرائے صاحب میں سے اکثر و بیشتر انہی کی قرات میں اعتماد کرتے اور مفسرین ان کی تفسیری افادیت کو تفسیر کا گراں بہار سرمایہ سمجھتے ہیں۔ محدثین ان کے سلسلہ روایت کو صحت عرشیہ کی سند قرار دیتے اور فقہائے استنباط اور احکام میں ان کے اقوال سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ متکلمین ان کے کلامی مباحثے پر کلام علم کمال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں اور قضات ان کے فیصلوں سے فصل خصوصیت کے اصول سیکھتے ہیں۔ علماء اخلاق اخلاقی قدروں کے درس اور کردار سازی کے سبق ان کی حکیمانہ کلمات میں تلاش کرتے ہیں اور صحفہ اور ادبا ان کے چمن زار بلاغت کے سدابار پھولوں سے معنی و بیان کے گلدستے سجاتے ہیں۔ اس کارگاہ عالم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اتنی وسیع النظر اور جامع علوم شخصیت کہیں نظر نہیں آتی جس کی فکری اور نظری تجلیوں اور علمی اور تحقیقی کرنوں سے ہر دبستان فکر اور جہان دانش نے روشنی حاصل کی ہو۔ نظر و فکر کی کتنی راہیں تھیں جو آپ کی بدولت کھلی، اور علم و تحقیق کے کتنے مخفی گوشے تھے جو آپ نے بے نقاب کیے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں علم و حکمت کی شمع روشن اور فکر و دانش کے چراغ فروزہ نظر آتے ہیں، وہ اسی قندیل درخشاں کی تابناکیوں کا کرشمہ اور اسی مشعل ذو فشاں کی درخشندیوں کا پرتو ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ملت اسلامیہ کو ایک عظیم علمی سرمایہ دیا جو توحید و خدا شناسی، علم کلام اور فلسفہ الہیات اور رموز دین اور اسرار احکام کا خزینہ عامرہ ہے۔ بلکہ اسلامی علوم کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس کا سلسلہ آپ تک منتہا نہ ہوتا ہو، اور شاید ہی کوئی مکتب فکر ایسا ہو جس نے آپ کی ذہنی توانائی اور فکری رہنمائی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ نہ کیا ہو۔ آپ نے علمی دقائق کی گرہ کشائی کی، فکر و فن کے چراغ روشن کیے اور علم کی ہر شاخ کی آبیاری کا سامان کیا۔ قرآن کی جمع آوری کے ساتھ اس کے متعلقہ علوم قرات کے تجوید، اعراب، رسم الخط اور تفسیر و تدوین کی طرف رہنمائی فرمائی، حدیث کی اقسام اور روایات کے اصناف پر روشنی ڈالی، استنباط احکام کے قواعد ضبط کیے، الہیات، طبیعیات اور ریاضیات کی خشک سرزمین کو اپنے افادات کی بارش سے سیراب کیا، تہذیب، اخلاق، تدبیر، منزل اور سیاست مدن کے حدود قائم کیے، حکمت نظریہ اور حکمت علمیہ کی تفصیلی خاکے ترتیب دیے، بلاغت کے اسلوب واضح کیے، نحوی قواعد کی بنیاد رکھی اور فلسفیانہ حقائق میں ادبیت کو سمو کر خیالات کے اظہار کا نیا سانچہ ایجاد کیا۔ بلا شبہ دنیا اسلام میں جو تخلیقی سوتے پھوٹتے ہیں اور مسلمانوں نے جو تحقیقی کارنامے انجام دیے، وہ نتیجہ ہے آپ کی علمی سرپرستی کا۔ آپ نے علمی تحریک کو فروغ دے کر مسلمانوں میں تحقیقی ذوق پیدا کیا اور انہیں غلبہ و جستجو اور عقل اور تفکر کی راہ پر لگایا۔ اگر آپ علوم و معارف کے نشر میں سرگرم عمل نہ ہوتے تو مسلمان فتوحات کے نشے میں کھو کر علم اور ہنر سے بیگانہ رہتے اور جہاں بانی اور کشور کشائی ہی کو اپنی منزل آخر قرار دے لیتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک طرف علم کی ترقی اور تکمیل کی راہیں ہموار کی اور دوسری طرف عملی زندگی کے خد و خال نکھارے اور سنوارے، اور ایسے کردار ساز اور اخلاق آموز درس دیے جو شخصی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہیں۔ یہ اخلاقی تعلیمات صرف قول و گفتار تک محدود نہ ہوتے تھے، بلکہ ان کی تائید کے لیے عملی نمونے بھی ساتھ ساتھ پیش کر دیتے تھے، کیونکہ انسان قول سے اس حد تک متاثر نہیں ہوتا جس حد تک عمل کی خاموش زبان سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ غرض امام علیہ السلام نے اپنے علم و عمل سے وہ شمع روشن کی جن کی
جن کی روشنی ہمیشہ جہالت کی گزرگاہوں میں روشنی پھیلاتی اور تاریک گوشوں کو منور کرتی رہے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تابناک زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کے علمی اور عملی کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے بڑی وسعت نظر کی ضرورت ہے، اور اس موضوع پر وہی افراد قلم اٹھا سکتے ہیں جو علوم و فنون کے مختلف گوشوں سے آشنا ہو، چاہے کہ مجھ جیسا بے بذات اور کوتا نظر قلم اٹھائے اور اس سے عہدہ برا ہو سکے۔ بھئی ہمہ اللہ کی توفیق اور تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اور مختلف کتابوں کی ورق گردانی سے جو مواد فراہم کر سکا اسے ان صفات پر چپکا دیا ہے۔ امید ہے کہ اہل نظر میری لغزشوں اور فروغ گزاشتوں کو بشری تقاضا اور انسانی فطرت کا لازمہ سمجھ کر دامن عفو اور درگزر میں جگہ دیں گے۔ پروردگار سے توفیق اور ثواب کے خواستگار ہیں۔